نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سوال: زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ اگر کسی شخص کے پاس 5,000 روپیہ ہو اور نصاب سے کم سونا ہو تو کیا اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ جواب: چونکہ 5,000 روپے اور سونا دونوں ملا کر 52.5 تولے چاندی کی مالیت سے زیادہ بن جاتے ہیں، اس لیے اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کو چاہیے کہ سونے کی آج کے بہاؤ سے قیمت لگا لے اور اس کو 5,000 میں جمع کر کے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کر دے۔ سوال: عورتوں کے پہننے کے زیور پر زکوٰۃ کی شرح کیا ہے؟ نمبر 2، زیورات کی قیمت موجودہ بازار کے نرخ پر لگائی جائے گی یا جس قیمت پر خریدے گئے ہیں؟ نمبر 3، 7 تولہ سے زائد اگر سونے کے زیورات ہوں تو پورے زیورات پر زکوٰۃ لگے گی یا 7 تولہ اس میں سے کم کر دیے جائیں گے؟ تو میرے بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ سونے چاندی کے زیورات کی قیمت لگا کر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ قیمت کا حساب زکوٰۃ واجب ہونے کے دن بازار کی قیمت سے ہوگا۔ پورے زیورات پر زکوٰۃ ہوگی، 7 تولے کم کر کے نہیں۔ سوال یہ ہے کہ میرے پاس سونا چاندی کے زیورات ہیں جو کہ زیر استعمال ہیں اور کچھ سونا اور چاندی اپنی اصلی حالت پر یعنی اشرفی کی صورت میں ہے۔ اب آیا زکوٰۃ دونوں اقسام کے سونا چاندی پر یا صرف اشرفی کی شکل کی سونے اور چاندی پر ہوگی؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زیر استعمال زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہوتی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عرب لوگ جو ہے استعمال والے زیورات پر زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اصل صورتحال سے مطلع فرمائیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زیر استعمال زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، لہٰذا صورت مذکورہ میں زکوٰۃ دونوں پر واجب ہے، یعنی زیورات اور اشرفی دونوں پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ واللہ عالم بالصواب۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ خالص سونے پر لگائیں گے یا زیورات جس میں نگ وغیرہ بھی شامل ہوں، اس نگ کے وزن کو شامل کرتے ہوئے زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اس طرح سے کھوٹ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سونے میں جو نگ وغیرہ لگاتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ ان کو الگ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ جو کھوٹ ملا دیتے ہیں وہ سونے کے وزن ہی میں شمار ہوگا۔ اس کھوٹ ملے سونے کی بازار میں جو قیمت ہوگی اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ واللہ عالم